السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا میزبان محمد مظہر اقبال مصطفی۔ آج ہم بات کریں گے کووڈ 19 یعنی کرونا وائرس کے اوپر۔ یہ کرونا وائرس ہے کیا اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اس کے متعلق ڈفرینٹ جو اوپینینز پائی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو مغربی سازش اور کچھ ان کو قدرت کی طرف سے نازل کردہ آزمائش اور قدرت کی طرف سے مصیبت جو اس ساری انسانیت پہ مسلط کر دی گئی، یہ تصور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپنے ذہن میں بات بٹھا لینی چاہیے کہ اگر اس کو مغربی سازش بھی تصور کر لیا جائے تو ایک بندہ مومن کا یہ یقین ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے اذن کے بغیر اثر انداز نہیں ہوتی، اور یہ اللہ کا حکم ہوا اور یہ انسانیت کے اوپر یہ ایک آزمائش آ گئی۔ دوسری طرف اگر اس وائرس کو اور وائرس کی حقیقت جو آج تک سائنس بھی دریافت نہیں کر پائی، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور قدرت نے اپنے ان رازوں کے ذریعے اپنی طاقت کا لوہا اور اپنی طاقت کا سکہ منوانا، یہ قدرت کا شروع سے ایک خاصہ رہا ہے۔ جب انسانیت نے اللہ کے رازوں کا اور اللہ کی طاقت کا انکار کیا تو اللہ نے پھر ایسے ایسے طریقے سے اپنی طاقت اور اپنے قدرت کا مظاہرہ کیا کہ اگر وہ مچھر سے نمرود کو مروا سکتا ہے اور وہ ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے، تو یہ قدرت کے بہت اہم اور بڑے بڑے راز ہیں جو انسانیت کو سمجھ میں آنے چاہیے۔ اور اس کا جو بنیادی سبق ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اپنے کمزوری اور اپنی جو اس کے اندر ضعف پن ہے اس کا ادراک ہو جائے، چونکہ وہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان چاہے جتنی مرضی ترقی کر جائے لیکن اس کو اپنی کمزوری اور اپنی جو اس کے اندر یہ لاچاری کا احساس ہے اس کو رہنا چاہیے، اور اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ قدرت جو ہے وہ سب سے طاقتور ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ اب جب انسان اپنے تکبر اور اپنے غرور کی وجہ سے وہ ہر چیز کو اپنے ہی ملکیت اور اپنے ہی کھاتے میں ڈالتا ہے اور قدرت کی طاقت کا انکار کرتا ہے، تو پھر قدرت اپنے ان معاملات اور ان رازوں کے ذریعے پھر دکھاتی ہے کہ انسان کی عام طاقتوں سے ایک بڑی طاقت ہے، اور جو وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اب دوسرا اس کے متعلق جو اسلامک نظریات ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جب کسی جگہ پہ ایسی وبا پائی جائے، ایسی آزمائش آ جائے، تو پھر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کے متعلق تین طرح کے نظریات ہیں جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ جب کسی علاقے میں بیماری آ جائے تو ہمیں اس علاقے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور یہ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یعنی اس علاقے کے لوگ اس علاقے سے باہر نہ نکلیں۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جو دوسرے علاقے کے لوگ ہیں وہ اس بیماری والے علاقے میں نہ آئیں۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ جو لوگ پھر اس بیماری کا شکار ہو جائیں وہ پھر اس پہ صبر کریں، اس پہ ان کو اجر دیا جائے گا۔ آج ملکوں کے ملک جو لاک ڈاؤن کر دیے گئے، اور مختلف شہر مختلف علاقے جن پہ پابندیاں لگا دی گئی اور لاک ڈاؤن کی کیفیت پیدا کر دی گئی، تو یہ آج سے نہیں، آج سے 1400 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں حکم دے دیا تھا کہ اگر کسی علاقے میں ایسی وبا آ جائے اور ایسا ماحول بن جائے تو پھر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اب جب یہ قدرت کی طرف سے ایک آزمائش آ چکی ہے تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ جو ایس او پیز حکومت نے وضع کیے ہیں اور جو محکمہ صحت کے لوگ ہیں انہوں نے جو احتیاطی تدابیر ہمیں بتائی ہیں، ہم اس پہ عمل کریں، اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کریں، محدود رہیں اور محفوظ رہیں۔ ماسک پہن لینا آکسیجن لگنے سے زیادہ بہتر ہے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ ماسک نہ پہنا جائے اور پھر آکسیجن لگانا پڑے. تو اس لیے اپنی بھی حفاظت کی جائے، اپنے پیاروں کی حفاظت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنی چاہیے. ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور ہمارے گناہوں کے سبب یہ اتنی بڑی آزمائش ہمارے اوپر ڈال دی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. ہمارے ساتھ رہیے گا اگلی ویڈیو تک، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.